بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. صاحبزادہ کاشف محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. آپ کا کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, شکر الحمدللہ. ہماری تو 2-3 روز کی چھٹی رہی ہے, میرے خیال آپ کی نہیں رہی. نہیں, ہماری نہیں رہی. اتنی ٹینشن بنی ہوئی تھی سر کہ دیکھیں ذرا کس طرح سے جو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. پورا مڈل ایسٹ اور خاص طور پہ جو ہے وہ آیت اللہ خامنئی صاحب کی شہادت, بہت بڑا سیٹ بیک چل رہا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا کرم فرمائے. بالکل. آج سر ٹاپک مقصد انسانیت, یہ ہے کیا, اس کا میننگ کیا ہے, کیا انسانیت کا مقصد ہونا چاہیے اور انسانیت اپنا کون سا مقصد پورا کر رہی ہے؟ وہ ایک سرکار ویسب کا شعر ہے کہ محبت ہو تو مسجود و ملائک, محبت ہو تو مسجود و ملائک, جی, وگرنہ تم سے بہتر چار پائے. کہ اگر تمہارے دل میں محبت ہے, احساس ہے, تو مسجود ہیں ملائک, اور اگر نہیں ہے تو چار پائے جانور جو ہیں وہ تم سے بہتر ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا, اور اس نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ میرا مقصد ہے کہ یہ میری عبادت کرے. صحیح. اللہ اب حالانکہ ورنہ تات کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. جی. تو اب اگر انسان اپنی اس چیز سے نکل جائے, یہ درد دل سے اور محبت سے, تو یوں سمجھیے کہ انسان جو ہے وہ اپنی جو اس کی سرشت میں جو چیز لکھی گئی ہے نا وہ اس سے نکل رہا ہے, اور وہ اب انسانیت کے درجے سے گرتا گرتا جانور کی سطح پہ گر گیا. صحیح. کہ جہاں پہ ایتھکس نہیں, حالانکہ کہتے ہیں جانوروں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. بالکل. اور سم ٹائم تو ہم ان کی انسانوں کے لیے مثالیں دے رہے ہوتے ہیں. جی ہاں, بالکل فرمایا. تو یہ جب اللہ کہتا ہے کہ آپ اپنا جب مقصد ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں اپنی لائف کا, تو اس مقصد میں مجھے نہیں بھولنا. صحیح. اس مقصد کے ہر پہلو میں میرا حوالہ لازمی ہونا چاہیے. آپ جو بھی مقصد بناتے جائیں, زندگی میں پیسہ کمانا ہے, پیسہ کمائیں, ضرور کمائیں, اللہ کو مت بھولیے گا. آپ مشہور ہونا چاہتے ہیں, آپ ہو جائیں. آپ سائنس کرنا چاہتے ہیں, سائنس کر لیں. بائیولوجی کرنا چاہتے ہیں, بائیولوجی کر لیں. جو دل کرتا ہے, جس شعبے میں چاہتے ہیں آپ ترقی کریں. اب دیکھیں, مجھے یاد ہے ایک دفعہ جب یہ بہت ہی شروع میں نا ڈرون کی ویڈیو آئی تھی کہ دنیا میں پہلی دفعہ ڈرون بنائے. کوئی ڈرون کوئی چیز ہوتی ہے, اور اس کی جو ویڈیو میں نے دیکھی تو اس کا بڑا خوبصورت مقصد بتایا گیا کہ جی دیکھیں, یہ نا سامان اٹھا کے بیچ سمندر میں لے جا کے کسی کی ہیلپ کر سکتا ہے. کوئی جہاز ڈوبا ہو, کوئی کشتی کو پرابلم ہو, تو یہ خیر و برکت کے کام کرنے کے لیے ہم نے یہ چھوٹا سا ایک ڈرون بنا لیا ہے, اور یہ کام کرے گا. اب اس مقصد کے اوپر بم تو نہیں رکھے ہوئے تھے, اس مقصد کے اوپر تو شر نہیں رکھی ہوئی تھی. تو جہاں پر آپ کے مقاصد میں شر شامل ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے یہ اللہ سے دوری کا ایک طریقہ کار بن گیا, اور یہ اللہ کو پسند نہیں. صحیح. اس لیے زندگی کا جو بھی فیصلہ کریں, جو بھی اپنے ساتھ کریں, اس کے اندر اپنے رب تعالیٰ کو ضرور ساتھ رکھیں, اور یہیں سے آپ کا جو انسانیت کا مقصد ہے یا جو انسان کا راز جس کو کہنا چاہیے, وہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. ایک شعر ہے وائس صاحب کا کہ وہ میرے دل میں رہے اور روبرو نہ ہوئے, وہ میرے دل میں رہے اور روبرو نہ ہوئے, برنگ اشک ملے حسن چارسو نہ ہوئے. تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ وہ جب چاتی اندر مارتے ہیں تو وہ ہی آپ کو ملتا ہے, اور اسی کے سہارے ہی آپ نے دنیا کے اندر موو کرنا ہے, اور اس انسانیت کے اس شعبے کو کبھی زندگی میں مائنس نہیں کرنا. صحیح. ڈاکٹر ہے تو شعبہ ہے شفا کا شعبہ ہے اس کا, بالکل مسیحائی کا شعبہ ہے اس کا. ہم تو پیسے کمانے کے لیے ڈاکٹر بنتے ہیں سر, لیکن یہی کسائی بنتے ہیں. آپ نے بھی دیکھ لیا, ہم نے بھی دیکھ لیا. مقصد ہی یہ ہے کہ پیسے کمانے ہیں تو ڈاکٹر بن جاؤ, ہے نا جی. ہاں
अच्छा सर, मेहमानों की तरफ चलते जी, हैं। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, गुफ्तगू का सिलसिला वापस जोड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जी अवैस रज़ा साबरी साहब हैं, नात ख्वां हैं, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अनवार मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं क्योंकि ब्रेक से पहले भी ये हमारे साथ मौजूद थे। और इनके बिल्कुल साथ ही सैयद ग़ुलाम हुसैन शाह नात ख्वां हैं, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। ऑनलाइन 2 गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। एजाज़ अहमद ख़ान साहब हैं, ऑरा स्पेशलिस्ट है। सर, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं इस ट्रांसमिशन में। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन करेंगे जी डॉक्टर साहिबजादा शाहिर इलाही साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। आगाज़ कीजिए सर। जी बिस्मिल्लाह जी। एजाज अहमद खान साहब मोहतरम, बस मैं यही पूछना चाहूँगा कि ये जो इंसान का जो राज है या उसका जो मकसदियत है या अल्लाह ताला की जो मंशा इसमें छुपी हुई है इंसान को बनाने में, और हम उस मंशा के कितने करीब हैं या कितने दूर हैं, इस पे थोड़ी ज़रा रोशनी डालिएगा जी। मैं कोशिश करूँगा कि इसको कोशिश करूँ कम से कम बात करूँ। देखिए काशिफ भाई, ये सारा मामला लॉयल्टी प्रूफ करने का है। अगर मेरे अपनी अल्लाह के साथ लॉयल्टी नहीं है तो मेरा नमाज, मेरा हज, मेरा ज़कात, मेरा रोज़ा, ये फिर सिर्फ एक रिचुअल रह जाएंगे। असल चीज़ वो लॉयल्टी है। मगर अल्लाह ताला को लॉयल्टी प्रूफ कैसे करेंगे हम? क्योंकि हमारी दस्तरस में वो आ जाए तो आ जाए, हम तो नहीं पहुंच पाते। तो वो लॉयल्टी मेरे अल्लाह से प्रूफ होगी इंसान के जरिए कि मैं जिस रिश्ते से भी मोहब्बत करूं वो करूं मेरे अल्लाह के लिए। उससे क्या होगा प्यारी बात कि उनके जो ग्रे एरियाज है फिर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, फिर हमें वो नजर नहीं आएंगे, क्योंकि हम इनडायरेक्टली तमाम जो मोहब्बतें वो मेरी खालिस मेरे अल्लाह के लिए करेंगे। जिस तरह एक होते हैं फकीर और एक होते हैं भिखारी। फर्क क्या है? दोनों नजर तो एक आते हैं। भिखारी अपनी हर चीज को हर एक खल्क से मांगता है, मगर फकीर अपने दिल का सिर्फ अल्लाह के सामने खोलता है। तो आप देख ले उनके मर्तबे में मेरे अल्लाह ताला ने कितना फर्क डाल दिया है। हमारी इंसानियत के साथ हर चीज, जैसे आपने कहा कि मेरा अल्लाह तरजीह अव्वल है, उससे अब नीचे नहीं आएगा। तो उसका आसान तरीका ये है कि हम अपने आसपास के लोगों को, अपने मुआशरे को, अपने लोगों को लॉयल्टी अल्लाह को प्रूव करें उनके जरिए। तो मेरा ख्याल है चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। आमीन आमीन जी, बिल्कुल सही फरमाया। अच्छा, बड़ी प्यारी इन्होंने बात की है। और जैसे इन्होंने लॉयल्टी की बात की, मुझे ऐसे लगा कि समंदर को कूजे में बंद कर दिया है कि अल्लाह ताला से लॉयल्टी, मोहब्बत का तकाजा ही ये है कि उसके बाकी लोगों के साथ मोहब्बत शुरू कर दे तो हम अल्लाह ताला को प्रूव कर सकते हैं कि हम आपको हमने अपने साथ रखा हुआ है। ये आप प्रूफ ना भी करें तो वहाँ पे लिखा जा रहा है सब कुछ। बिल्कुल। ये प्रूफ किसको कर रहा है? अल्लाह को। अल्लाह को। तो और वो नियतों के हाल सब कहते थे कि जिसको पता है उसको क्या बताना, और जिसको नहीं पता उसको क्या बताना, उसको क्या बताना फिर। तो मेरा ख्याल है डॉक्टर शाहिर इलाही साहब की तरफ चलते हैं जी। डॉक्टर साहब, सेम क्वेश्चन आपके लिए, ज़रा इस पर रोशनी फरमाइएगा जी। बहुत शुक्रिया मधु करने का। पंडित ब्रिज नारायण चक्कस लखनवी के एक शेर से इस्तेमदाद लेते हैं। वो फरमाते हैं कि दर्द दिल, पास वफा, जज्बाए ईमा होना। दर्द दिल, पास वफा, जज्बाए ईमा होना, आदमियत है यही और यही इंसान होना। वाह वाह, ये 3 औसाफ़े हमीदा पंडित जी ने बयान किए, और वहीं से फिर कशीद की जदीद तर्ज इंसानी ने हिकमत व बसीरत, दर्द दिल, वफा की पासदारी और जज्बा ईमा। जो दिल का दर्द है वो क्या है? हज़रत सुल्तान बाहू साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिल दरियाओं समंदरों डूंगे, यू नीड टू डिग डीप। कौन दिलां दियां जाने हूँ, विच्चे बेड़े विच्चे चेहड़े विच्चे वंज मुहाने हो। या इसको फिर जो अरूज और नुक्ता कमाल तक हजरत मौलाना जलालुद्दीन बल्खी अल-मारूफ रहमतुल्लाह ने पहुंचाया। दिला हुमाए विसाली बेपर चिरा न परी, तोरा किसे न शनासद न आदमी न परी। कि जो दिल है ये कोई बायोलॉजिकल या फिजिकल हार्ट नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला का मसनद है, जिसमें एक दिन आवाज लगती है कि निगाह रूबरू तशरीफ लाते हैं अल्लाह जल्ले जलालहू। और फिर पास वफा, कैसे इसको इकबाल ने पेश किया
کہ محمد سے وفا، واہ وفا واہ، تو نے تو ہم تیرے تیرے ہیں، ہیں، واہ واہ، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کرم قلم تیرے ہیں۔ واہ واہ، ہر کی طبیعت میں سرشت میں ودیت کیا گیا ہے یہ ذوق انسانی کہ وہ وفا کر کے دکھائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو بولہبی۔ لہبی، واہ یہ واہ، مصطفی چراغ ہر کسی کے اندر چمکتا ہے، اس کی لو برستی ہے اور اس سے بو لہبی شرار آ کے بھڑتی ہے اور یہ اور بلند ہوتا ہے۔ اور آخری بات کہ جذبہ ایمان کیسے پیدا ہوگا، چاہے تو بدل ڈالے حیت چمنستان کی اقبال، یہ ہستی دانا ہے، بینا ہے، توانا ہے، یہ انسان کی بات ہو رہی ہے۔ تسلیم کی خوگر ہے جو چیز ہے دنیا میں، انسان کی ہر قوت سرگرم تقاضا ہے، جس کو اقبال نے ایک اور جگہ یوں بیان کیا ہے کہ گفتن جہان ماں آیا بتومی سازت، میرا جہان پسند آیا۔ یہ جو آج بین الاقوامی امور میں نفسا نفسی ہے، اس پر بات ہو رہی ہے۔ صحیح، گفتن کے نمی ساز، گفتن کے برہم زن، با نشائے درویشی در ساز و دمادم زن، کہ انسان کو اسی واسطے پیدا کیا گیا ہے جو رومی نے کہا ہے اور جس کا خلاصہ صاحبزادہ کاشی محمود صاحب نے بیان کیا۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جو بندہ نہیں ہے اللہ کا وہ پھر دنیا کا بندہ ہے اور وہ پھر دنیا میں وہ کھلواڑ کرتا جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور یہی تو بات ہے جو سلطان باہو نے کہا کہ دنیا ڈھونڈن والے کتے در در پھرن حیرانی ہو، ہڈی اتے ہوڑ تنا دی لڑدیاں عمر وہانی ہو، عقل دے کوتا سمجھ نہ جانن پیون لوڑن پانی ہو، تے بعد ذکر اللہ دے باہو کوڑی رام کہانی ہو۔ کیونکہ یہی وہ تین اوصاف ہیں جس سے بندہ مومن بنتا ہے اور جس کو اقبال کہتا ہے نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو، یعنی مقصد انسانیت یہی ہے کہ نرم لہجہ، وہ رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن، وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، یہ دونوں چیزیں اس میں موجود ہیں کہ نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو، رزم ہو کہ بزم ہو، پاک دل و پاک باز، نقطہ پرکار حق مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز۔ تو میرا خیال ہے اتنی بات داخل ہو جائے آپ کی اجازت سے۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بہت بہت خوب۔ بہت خوب۔ اچھا، میں اعجاز احمد خان صاحب کی طرف جانا چاہوں گی کہ یہ ساری وہی باتیں ہیں گھوم پھر کے کہ ہم نے انسانوں کی مدد کرنی ہے، ہم نے کہتے ہیں نا کہ جی رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبیا سجدے کر کر ہارے، ایتے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب انہاں نو ملدا جڑا اپنے نفس نو مارے۔ واہ 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 واہ، اعجاز احمد خان صاحب۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ مشکل باتیں نہیں ہیں، بڑی آسان باتیں ہیں۔ ہمیں اچھا لگتا ہے کوئی ہم سے نرمی سے بات کرے، ہمیں اچھا لگتا ہے کوئی ہم سے محبت کرے، ہمیں اچھا لگتا ہے کہ کوئی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو سر ہم یہ کیوں بھول گئے ہیں، یا پھر چیزیں ہمیں پتہ ہے اپنانا اتنا مشکل کیوں ہو گیا ہے؟ اب اتنے شعر صاحبزادہ صاحب نے سنائے تو مجھے بھی جان ایلیٹ صاحب کا شعر جی یاد جی آ گیا بسم کہ اللہ۔ تم بہت جاذب و جمیل سہی، تم بہت جاذب و جمیل سہی، زندگی جاذب و جمیل نہیں، اور سب خدا کے وکیل ہیں لیکن آدمی کا کوئی وکیل نہیں، اور نہ کرو بحث ہار جاؤ گی، حسن اتنی بڑی دلیل نہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم بھی تو سب اپنے اپنے سودوں میں اللہ تعالیٰ کو بیچتے ہیں، انسان کو کس نے بیچنا ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہماری طرف صرف لائلٹی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ لائلٹی رکھنے، باقی ہماری ذمہ داری انسان ہے۔ اور وہ انسان جس کو ہم حقوق العباد میں گنتے ہیں، اس میں سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں حقوق العباد میں، اپنا آپ کو دیا گیا، پہلے تو آپ اپنے آپ کی کہ اپنی شخصیت کی کیسے وہ نکھار پیدا کیا، آپ نے ایجوکیٹ کیسے کیا۔ دیکھیں کوئی جانور کبھی، کوئی گدھا، کوئی گھوڑا کبھی آپ نے نہیں سنا کہ یہ BA ہے، یہ PhD ہے،
یہ میٹرک ہے، مگر انسان کو ہر لمحہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے، اور ایجوکیشن وہ اس کو اپنے لیے نہیں چاہیے، ایک معاشرے میں ایک خوشبو کی طرح چاہیے جو ہم بکھیرتے رہے. یہ جو آپ کے آس پاس یہ جو نفرتیں ہیں، آپ یقین کریں جیسے جیسے، بڑی خوبصورت بات کی الہی صاحب نے بھی اور صاحبزادہ صاحب نے بھی، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کے قریب آتے جائیں گے نا، وہ نور السماوات والارض ہے، آپ پیوریفائی ہوتے جائیں گے، اور جیسے جیسے آپ اس سے دور جاتے جائیں گے نا، آپ کے اندر عجیب عجیب اس طرح کی ڈس آرڈرز پیدا ہوتے جائیں گے. تو آسانی یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو سنیں، پھر اس میں سے جا کے اللہ کو ڈھونڈے. آپ کے اندر انسانیت میں وہ خوشبو بھرنا بڑا آسان ہو جائے گا. جیسے جیسے آپ اپنے نفس پہ پیر رکھتے ہیں نا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی گود میسر آنی شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ میں توفیق دے کہ ہم اپنے نفس پہ، اپنی چیزوں پہ تھوڑا سا کنٹرول کر کے باقی لوگ. دیکھیے رمضان کا مہینہ، آپ 2 اشخاص بیٹھے ہوئے، 3 حضرات اور ہیں، آپ یقین کریں اگر میں آپ پانچوں سے اس وقت پوچھوں کہ لاسٹ ٹائم آپ بھوکے کب رہے، آپ کہیں گے کبھی نہیں. لاسٹ ٹائم آپ پیاسے کبھی رہے، آپ نے کہیں کبھی نہیں. مگر یہ رمضان کا مہینہ تو ہے اس لیے کہ وہ جو ایک بچہ بازار سے گزرتا ہے، اس کو کھلونوں کی دکانیں نظر آتی ہیں، مٹھائیاں نظر آتی ہیں، ڈسپلے میں کھانے نظر آتے ہیں، اور اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، وہ گزر جاتا ہے. اس بچے کی کرب کو فیل کرے، اس لوگوں کی پیاس کو فیل کرے جن کو صاف پانی نہیں ملتا. اور یہ سب ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہماری جو بیسک ٹریننگ ہے رمضان کی، وہ کی اسی لیے کہ ہم آسانیاں پیدا کریں اور آسانیوں میں رہیں تاکہ آسانیاں پیدا کریں. مگر جیسے جیسے ہماری کونیاں چپتی ہیں لوگوں کو، پھر وہی کونیاں ہمیں واپس بھی چپنا شروع ہو جاتی ہیں. جی ماشاءاللہ صاحبزادہ جی صاحب، ماشاءاللہ. آسانیاں پیدا کریں گے تو آٹومیٹیکلی ہماری زندگی میں جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. اس کا جواب آپ سے میں نے لینا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ نعت رسول مقبول پیش کی جائے. اور سید غلام حسین شاہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہیں گے، بسم اللہ کیجیے. کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا. میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا. میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا، اور کوئی پیدا نہ ہوا تیرے معزز جیسا. کوئی پیدا نہ ہوا تیرے معزز جیسا. پھر اذانوں میں کوئی سوز بلالی نہ ہوا. پھر اذانوں میں کوئی سوز بلالی نہ ہوا. پھر اذانوں میں کوئی سوز بلالی نہ ہوا. اور تو ہے یثرب کو مدینے میں بدلنے والا. تیرے جیسا تو کسی شہر کا والی نہ ہوا. تیرے جیسا
تو کسی شہر کا والی نہ ہوا تیرے جیسا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سر وہ کہتے ہیں شہر کے یہ باشندے نفرتوں کو بو کر بھی انتظار کرتے ہیں فصل ہو محبت کی، چھوڑ کر حقیقت کو ڈھونڈنا سرابوں کا، ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے. یہ سر ریت کب بدلے گی کہ ہم نفرتیں بوتے ہیں لیکن بڑے شعر ہے آپ کا ہے. میں نے کہا اتنے باذوق لوگ آس پاس کو کچھ تو اثر ہوگا نا مجھ پہ بھی. میرے خیال ہے ایک بریک پہ پہلے جاتے ہیں، بریک لے لیں پہلے اور پھر اس کے بعد ہم دوبارہ شاہد صاحب کی طرف بھی جائیں گے اور آپ سے بھی اس بات کا آنسر ہے. چلے بریک سے واپس آ جاتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر ہم سمجھ رہے ہیں چیزوں کو، ہمیں معلوم بھی ہے، امپلیمنٹیشن کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ ہاں، یہ جب تک نا فیصلہ نہ ہو زندگی کا تب تک یہ امپلیمنٹیشن ہو نہیں سکتی. صحیح. کیونکہ ہم لوگ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں. مطلب پورے کے پورے کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں ہم اپنی بائی چوائس چھوڑ نہیں سکتے، کچھ چیزیں ہم رکھ نہیں سکتے، کوئی سامان اٹھا نہیں سکتے، کوئی سامان رکھ نہیں سکتے. جیسا ہے ویسے پورے کے پورے جو ہے نا آپ اس میں داخل ہو جائیں. صحیح. اور وہ ایک کہانی چھوٹی سی آپ کو سناتا ہوں جی. کہ ایک دفعہ رومیوں اور چینیوں میں مقابلہ ہو گیا آرٹ کا. ٹھیک. دونوں کے ایک دیوار دے دی گئی اور درمیان میں ڈال دیا گیا پردہ. تو کہتے ہیں رومیوں نے بہت خوبصورت نقش و نگار اور پینٹ اور کیا خوبصورت چیز بنائی. ٹھیک. اور دوسری طرف چینیوں نے دیوار کو صرف رگڑا اور اتنا رگڑا کہ وہ شیشے کی طرح سے ہو گئی. اور جس دن مقابلہ کا فائنل ہونا تھا درمیان میں سے جب پردہ گرایا گیا تو جو رومیوں نے جو شاہکار بنایا تھا وہ چینیوں کی دیوار سے منعکس ہو کے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا. صحیح صحیح صحیح. تو سرکار بھائی صاحب کہتے ہیں کہ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا، وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے حجاب سے. واہ واہ. تو یہ اگر دل کے اندر وہ خود آ جائے نا تو پھر وہ اس پہ بھی سرکار صاحب کہتے ہیں کہ دل دے اندر خانہ کعبہ ساڈا گھر وچ ہویا حج، آپ امام تے آپ نمازی آپے بانگا دیواں اج. تو یہ جب تک رب کا اور آپ کے درمیان کا یہ محبت کا فیصلہ مکمل نہیں نہ ہوگا تب تک چھوٹی چھوٹی چوریاں چلتی رہیں گی، چھوٹے چھوٹے جھوٹ چلتے رہے گے. وہ جو کہتا نا عباد الصالحین، وہ اللہ کے بندے جو صالحین ہیں وہ اور ہوں گے، ان کے طریقہ کار اور ہیں، ان کا ورک فریم اور طرح سے کام کرتا ہے. تو بلکہ میں کہوں گا کہ ڈاکٹر شاہد صاحب سے بھی پوچھیں، وہ بھی اس کے اوپر بڑی سند رکھتے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب ذرا اس کے اوپر روشنی فرمائیں کہ یہ جو دل کی صفائی ہے یہ انسان کا راز بننے میں کیا کردار ادا کری ہے؟ سبحان اللہ. صاحب اسناد کی تقلید میں ہوں، خود سند نہ ہوں، لیکن میں یہ گزارش ضرور کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے قبلہ باسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کیا، قول فیصل پیش کیا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی اور کو اتنا ہی زندہ سمجھیں جتنا آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو جھگڑا ختم ہو جائے گا. واہ 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 واہ. تو قبلہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی اس کے اوپر کما حقہ دسترس سے شعر فرمایا کہ معرفت دا میوہ دے کے وا پھلدار بنایا. انسان کو اس کائنات میں عرفان خودی کے واسطے پیدا کیا گیا ہے اور یہ پہلا زینہ ہے جس پر وہ سوار ہو کر خدا تک یعنی نفس خدا تک کا سفر طے کرے گا. صحیح. جس کو اپنا عرفان نہ ہے، جس کو اپنی خبر نہ ہے، جو اپنی حقیقت سے اپنے آپ کو پہچاننے سے قاصر ہے، وہ کسی اور کو بھی پہچاننے سے اتنا ہی قاصر ہے جتنا وہ اپنے آپ کو پہچاننے سے قاصر ہے. جیسے ہمارے ہاں اقبال نے اس پر بہت روشنی ڈالی ہے کہ آپ کو یہ راز ملے گا کیسے، کھلے گا کیسے. جیسے یہ قول بہت مشہور ہے، الانسان سری وانا سرہ. اللہ کہتے ہیں کہ انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں اور اس کے بین کچھ نہ ہے. قبلہ واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ضمنی طور پر قول یاد آ گیا کہ روزہ بندے اور خدا کے بین راز ہے. تو آپ دیکھیں یہ راز کی باتیں، لیکن کیسے؟ جب تک آپ اپنے آئیڈیلز کو نہیں ملتے،
موسیٰ و فرعون و شبیر و یزدید، موسیٰ و فرعون شبیر و یزید، Yes. این دو قوت از حیات آیت پدید، جب تک ان دو قوتوں کا فیصلہ ہمارے اندر مکمل نہیں ہوگا، جو حضرت صاحبزادہ صاحب فرما رہے تھے ابھی، تب تک کوئی فیصلہ سازی ہمارے اندر بھی مکمل نہیں ہو سکتی. لیکن ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب وائس صاحب تو اس کے اوپر یہ بھی فرماتے ہیں نا کہ ہم لوگ تو فرعون کی زندگی چاہتے ہیں اور موسیٰ کی آگ. بتائیں اب ہم کیا کریں. آپ وہ فرماتے ہیں حضرت قبلہ واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اپنی پوری زندگی رمضان جیسی کر لو، موت عید جیسی ہو جائے گی. تبھی تو بزرگوں کی موت کو عرس کہتے ہیں، سجی ہوئی دلہن عروسہ سے نکلا ہے. تو موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح و دوام زندگی. تو جو بات پہلے صاحبزادہ صاحب نے ارشاد فرمائی وہ اس وقت پوری ہوگی جب ہم اپنے اندر گریٹر آئیڈیلز کا کانسیپٹ آف مین ایکسیپٹ کریں گے. جی پال سارتر نے بھی کانسیپٹ آف ہیومن دیا، نیٹشے نے بھی دیا ہے، روسو نے بھی دیا ہے، لیکن ہمارے بزرگان دین اور اکابرین اور مشائخ نے بھی دیا ہے. بس ہم اس تصور انسان سے دور ہٹ گئے. دیکھیں وہ امام علی مقام کا جیسے ابھی ذکر کیا، کپڑوں سے آ رہی تھی رسول زمن کی بو، دولہا نے سونگی ہوگی نہ ایسی دلہن کی بو، حیدر کی فاطمہ کی حسین و حسن کی بو، پھیلی ہوئی تھی چار طرف پنج تن کی بو. ایسی ہستی جو آپ کے پاس موجود ہوں اور آپ ادھر ادھر تکیں کہ ابھی مقصد انسانیت کس سے پورا کروانا ہے. حسین ہے تکمیل انسانیت، پنجتن پاک کا پانچواں تن حسین، اور محمد کی جان اور جگر گوشہ بطول حسین علیہ السلام. تو میں اس لیے ان کا ذکر یا تذکرہ برکت کے واسطے بھی کر رہا ہوں اور سمجھانے کے واسطے بھی کر رہا ہوں کہ ایسے آئیڈیلز موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارا نفس، جو سلطان باہو نے کہا نا، نفس کتے نو بھن سٹا جمع کیما کیم کچیوے ہوں، وہ خود سے نہیں مرے گا جب تک ہمارے پاس بزرگان دین کا وہ ادب، وہ احترام، وہ آرزو اور نیاز مندی پیدا نہیں ہوگی. بے ادبانہ سار ادب دی گئے ادب تھی وانجے ہوں، جڑے ہون مٹی دے پانڈے کدی نہ ہوندے کانجے ہوں، جڑے ہون مڈ قدیم دے کھیڑے کدی نہ ہوندے رانجے ہوں. تو اللہ کرے کہ ہم جیسے کھیڑوں کو کوئی رانجا نصیب ہو. آمین آمین. جی ہیں جی رانجے نصیب الحمدللہ. اجازت احمد خان صاحب آپ کی طرف میں ذرا رخ کروں گا کہ جتنے بھی صوفیہ کرام بزرگان دین وہ کہتے ہیں یہاں پہ یہ جھگڑنے کی جگہ نہیں ہے، نکلنے کی جگہ ہے، سفر پورا کرنے کی جگہ ہے، معاف کرنے کی جگہ ہے، گزارا کرنے کی جگہ ہے. تو ہم لوگ کس دوڑ میں ہیں اور ہم لوگ یہ جو اصول و ضوابط ہیں جس سے زندگی آسان ہوتی ہے ان سے دور کیسے ہو گئے؟ اب میرے سے بات جی جی اجازت احمد خان صاحب آپ سے مخاطب ہوئی. جی 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 مجھے آواز تھوڑی کٹ گئی. اچھا معذرت. دیکھیے ہمارا جو مذہب یا ہمارا دین جو پھیلا ہمارے برصغیر پاک و ہند میں، کیا اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا؟ اس پہلے کیا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا گیا؟ حسین بن علی بہت بڑا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ قربان جاؤ ان ہمارے ہیروز کے جو ریل ہیروز ہیں ان کا تعارف کرایا گیا، مگر نہیں، پہلے ان کو مساوات سکھایا گیا. وہ جو شودر جو اپنے پیچھے جھاڑیوں باندھتے تھے کہ یہ گندے لوگ ہیں، ان کی پرچھائی نہیں پڑنی چاہیے، ہمارے صوفیہ حضرات نے ایک دسترخوان بچھایا اور سب کو اس پہ بٹھا دیا. تو حیران ہوئے کہ یہ کون سا دین ہے جس پہ مساوات ہے؟ تو ہمیں وہاں سے شروع کرنا چاہیے. ہمارے اندر بھی ہم نے جو ایک دوسرے کو شودر سمجھا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ہم برہمن سمجھتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے اندر وہ ایک جھاڑو لگی ہوئی ہے جو ہم نے لوگوں کے پیچھے باندھی ہوئی. سب سے پہلے تو وہ جھاڑو ختم ہونی چاہیے. پہلے سبق کہاں سے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے کہا دین کیا ہے؟ تو انہوں نے پہلے اوائل کے دنوں میں یہ فرمایا کہ کلمہ، روزہ، حج، زکوٰۃ اور نماز یہ آپ کا دین ہے. 23 سال کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر پوچھا ان سے کہ دین کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ خوش اخلاقی سے ملنا اور کھانا کھلانا. دیکھیں ان 23 سالوں میں
تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری بیسکس ہونی کیا چاہیے, ہماری بیسک مساوات ہونے چاہیے. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں, آپ یقین کاشف بھائی آپ بھی اس علاقے سے ہیں, اپنا ڈاکٹر صاحب کی بھی بڑی نظر ہے بصیرت اور بصارت کے ماشاء ساتھ, اللہ میری ماشاء بہن بھی دیکھتی ہے جو اتنے علماء کرام ہیں. ہم کتنے طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں, ہمیں وہ ایک دسترخوان چاہیے جس پہ سب بیٹھ جائیں. جس دن ہم اس پہ بیٹھ گئے نا, اس دن ہماری 80% جو پرابلم ہے ہماری نفس کی, ہماری بیماریوں کی, وہ حل ہو جائیں گی. میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ جو آسانیاں مجھے میرے اللہ سے چاہیے نا, وہی آسانیاں مجھے انسانوں کو دینی پڑیں گی تو مجھے ملیں گی. واہ 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 کیا واہ واہ، بات ہے, بڑی ہی خوبصورت پیاری بات جی. کر دی. اچھا سر، بریک سے پہلے جو ہمارا ٹاپک تھا وہ ہم تقویٰ پہ بات کر رہے تھے, اور جیسے اعجاز احمد خان صاحب نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو دسترخوان ایک کرنا ہوگا. اس وقت بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ فرقہ واریت میں بٹے ہوئے ہیں, ہم لوگ پولیٹیکل سچویشنز کی بات کریں تو ہم لوگ کہتے ہیں بھائی جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے وہی ہے. بس صاحب نے نا فرقہ بندی کے اوپر ایک فکر رکھا ہے, آپ نے کہا ایسے ختم ہو جاتی ہے فرقہ بندی, صحیح. کیسے؟ آپ نے کہا شادی حال میں سارے کٹھے کھانا کھاتے ہیں, بس وہ کھانے تک ہے نا, جہاں پہ اپنے مفادات ہیں وہاں پہ فرقہ واریت ذات پات سب ختم ہو جائے گا. کامن کر لو, فرقہ واریت ختم ہو جائے گی. آج خدا نہ خواستہ, ہاں آج خدا نہ خواستہ کبھی ہو تو کوئی ادھر ادھر کبھی آ جائے کوئی بات, تو سارے مسلمان ایک ہو کے سارے کٹھے ہو جائیں گے. ٹھیک. آپ کو یاد ہوگا زلزلہ آیا تھا بہت پہلے, بالکل بالکل, سارے مسلمان, پاکستانی بھی مسلمان, سب یکجہت ہو. تو چھوٹا سا اللہ تعالیٰ کبھی کبھی نا ایسے کر کے تو کٹھا کر دیتا ہے, صحیح, دماغ سیٹ کر دیتا ہے سب کے, لیکن اسے پھر ہم امپلیمنٹیشن کرنا بھول جاتے ہیں نا, کہ اب ہم نے اپنا آ کے رکھنے چلے. اویس رضا صابری آپ کی طرف آئیں گے, بسم اللہ کیجیے, کیا پیش کر رہے ہیں آپ؟ کلام حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا. حضور ہی کے کرم سے بنی ہے بات میری, حضور ہی کے کرم سے بنی ہے بات میری, حضور پر ہو فدا ساری کائنات میری, انہی کی یاد میں رو رو کے دن گزارا ہے, انہی کی یاد میں رو رو کے دن گزارا ہے, انہی کے ذکر سے روشن ہوئی ہے رات میری, انہی کے ذکر سے روشن ہوئی ہے رات میری, حضور ہی کا تصور میری عبادت ہے, حضور ہی کا تصور میری عبادت ہے, حضور ہی کے وسیلے سے ہے نجات میری, حضور ہی کے وسیلے سے ہے نجات میری, نکل رہے ہیں جو یاد رسول میں آنسو, نکل رہے
رسول میں آنسو نکل رہے، جو یادیں رسول میں آنسو، یہی درود میرا ہے، یہی صلات میری، حضور ہی کے کرم سے بنی ہے بات میری۔ سبحان اللہ۔ اچھا سر، میں ایک سوال کرنا چاہوں گی آپ سے بھی، اس کا پوائنٹ آف ویو لیں گے، اور باقی دونوں مہمانوں سے بھی۔ اس وقت ٹپس دینی ہے آپ نے کہ ہمیں انڈیویجولی کیا کرنا ہے اور اجتماعی طور پر ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں اس کو نا ڈاکٹر شاہیر کی طرف لے کے جاؤں گا، ذرا ٹھیک۔ تھوڑے ڈیفرنٹ اینگل میں ذرا ہیں۔ ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے ویسے صاحب کہ میں نرگنیاں گن نہیں جانی، ایک دھنی کے ہاتھ بکانی، چاہے ہنسائے چاہے رلائے، چاہے موہے چت سے بھلائے، راضی رہوں گی جی میں ٹھانی، میں نرگنیاں گن نہیں جانی۔ یہ جب تک وہ ایک سبمیشن، وہ ایک سرنڈرنس جس کو بولتے ہیں، جب تک وہ آپ کے اندر نہیں آتی، کیسے آپ کے روزمرہ کے معاملات درست ہو سکتے ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے گا ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر شاہری لائٹ۔ کوئی بھی طاقت اس وقت تک غالب نہیں آ سکتی جب تک وہ کسی مقوی کے ہاتھ میں نہ ہو۔ اصل میں جب تک ہم طاقت اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں تو اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ صحیح۔ یہ اپنی تمام طاقتوں کو اس کے ہاتھ میں دینا ہے جو اصل غالب ہے۔ ہم بنے ہی مغلوب ہونے کی خاطر ہیں۔ یہ ہے مقام بندگی، اور صوفیانہ نقطہ بھی اصل میں یہی ہے۔ سب مرے تو ہم مرے۔ قبلہ واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روشنی اور ذوق ایسی ہے کہ جب اس کی لپکیں اٹھتی ہیں تو پھر چیزیں یاد آتی ہیں۔ سب مرے تو ہم مرے اور ہمری مرے بلا، سانچے پور کا بال کا مرے نہ مارا جائے کبیرہ۔ کوئی مرا اور تو زندہ رہ گیا تو کہاں کا زندہ رہ گیا؟ واہ۔ تو یہ جو بھگت کبیر اور دیگر بڑے بڑے لوگوں نے راز افشانیاں کی ہیں، صحیح۔ ان کے پیچھے چلے تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کے اندر ہی وہ اصل حقیقت پنہاں ہے جس کو ڈھونڈنے کے لیے، مثال کے طور پر اقبال نکلے تھے جو آپ نے صاحبزادہ کاشف صاحب پہلے ارشاد فرمایا تھا، بےتاب ہے ذوق آگہی کا، کھلتا نہیں بھید زندگی کا، حیرت آغاز و انتہا ہے، آئینے کے گھر میں اور کیا ہے۔ تو جب تک اس آئینے کو صاف کر کے کسی کو مہمان نہیں کریں گے اور مہمان نوازی کا دسترخوان وسیع نہیں کریں گے تو دل کو کشائش نصیب نہیں ہوگی، اور چھوٹا دل لڑ کر رہے گا، یہ واصف صاحب کا قول ہے، اور جو آدمی پختہ دل والا ہے، بڑے دل والا ہے، وہ معاف کر کے رہے گا۔ تو دل کو وسعت دینے کے لیے آپ کو ویسا ہی ہاتھ، آپ کو ویسی ہی فراست و فصاحت و بلاغت درکار ہے جو کسی ولی کی صحبت سے میسر آتی ہے۔ تو جب تک ہم اپنے معاشرے میں اساتذہ کی تلاش نہیں کریں گے، مجھے لگتا ہے کہ اس چلن کے باعث ہم بد چلن ہو چلے ہیں کہ ہم ان کی تلاش نہیں کرتے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے میں جس ڈگر سے، جس پٹڑی سے ہم اترے ہیں، وہ یہی تو ہے کہ ذوق تلاش کھو گیا ہے۔ تلاش کس کو کرنا ہے؟ حضرت واصف فرماتے ہیں جب بھی تم خدا کی تلاش میں نکلو گے کسی انسان کو مل جاؤ گے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ جب بھی آپ کسی آدمی سے ملیں گے خدا سے ملیں گے، خدا سے ملنا ہے وہ آپ کو آدمی سے ملا دے گا۔ تو کاش ہم اتنے بڑے آدمیوں کے ہجوم میں کسی انسان سے ملیں۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے خیال ہے اعجاز احمد خان صاحب آپ کی طرف گفتگو میں لے کے جانا چاہوں گا۔ بڑا خوبصورت اور بڑا مزیدار آج کا ٹاپک بنا ہوا ہے، اور تھوڑی سی سنجیدہ گفتگو بھی ہو رہی ہے جو کہ شوز میں اکثر نہیں ہوتی، لیکن مجھے پسند ہے کہ اصل بات بھی ہونی چاہیے کہیں کہیں۔ ماشاءاللہ آپ بھی خیر و برکت تقسیم کر رہے ہیں لوگوں میں،
نیک باتیں، اور آپ کا بھی جو مجھے پریکٹس اور تھیم جو مجھے نظر آئی ہے کہ اگر آپ درست ہوں گے، آپ کے اندر کی روحانیت درست ہوگی، آپ کا اورا درست ہوگا، آپ کا زندگی کا چال چلن درست ہوگا، اس کے اوپر استقامت کیسے رکھی جائے؟ کچھ دیر کے لیے تو لہر آتی ہے، آپ بڑے فراغ دل ہو جاتے ہیں، آپ بڑے نیک بھی ہو جاتے ہیں، آپ بڑے سجدہ بھی کرنا شروع کرتے ہیں، دوسرے لمحے لہر جب واپس جا رہی ہوتی ہے آپ وہی پتھر کے پتھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں. کیا کریں اس کا بتائیں ذرا اجاز صاحب. میں اس کے حوالے سے اپنی کچھ سالوں سے پریکٹس آپ کو بتا دیتا ہوں، بڑے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے. جی دیکھیں ہم انسان ہیں، ہمارے اندر بیسک انسٹنکٹ تو جانوروں والی ہیں ہی ہیں، اور ہمارا جو مخلوق سے اشرف بننے کا سفر ہے وہی ہمارا اصل سفر ہے کہ ہم جانور سے انسان کیسے ہم دیکھیں اشرف المخلوقات، اب باقی مخلوقات بھی تو ہیں، ہم نرگسیت کے شکار ہے کہ ہم ہی ہیں، نہیں باقی ہم اشرف المخلوقات میں آتے ہیں، مگر وہ اس کا سفر کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے فرمایا، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اپنی انا پہ تو پیر رکھنا ہی رکھنا ہے، اس کے بعد آپ بیسک جانور انسٹنٹ سے باہر نکلیں گے. مگر اس کے لیے ایک کوئی آپ نے جیسے فرمایا کہ طریقہ کیا ہے، میں آپ کو اپنا طریقہ بتا سکتا ہوں. اگر میرے ساتھ کوئی سخت بات کرتا ہے، اگر میری کوئی کبھی کسی ذات پہ حملہ کرتا ہے یا میری کسی قومیت پہ حملہ کرتا ہے یا کرتا ہے، تو میرے ایک پیمانہ بنا لیا جس سے مجھے بڑی آسانی ہو گئی کہ میرا کیا خاندان، میری کیا شکل، کیا میری وزڈم، کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی پوائنٹ میں 1% کے برابر ہے، کیونکہ جو امت کا پیغمبر ہوتا ہے وہ سب سے بڑا انٹلیکچل ہوتا ہے، سب سے بڑا، صحیح. تبھی تو اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے پیغمبر. تو ایسے موقع پہ وہ کیا کرتے؟ تو وہ جو کرتے ہیں، جو تھوڑا بہت سیکھا ہے وہ کرنے کی اگر آپ کوشش کریں نا، آپ یقین کریں آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ اللہ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا اور دوسروں کی نظر میں بڑا کر دے. آپ جیسے جیسے دوسروں کی نظر میں بڑے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے نفس پہ پیر رکھ لیا. تو یہ بڑا آسان طریقہ میں نے جو کیا کہ میرے ساتھ کوئی بھی معاملہ آتا ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ وہ جو اندر کا جانور ہے وہ اپنی تھوتنی باہر نکال رہا ہے، یا وہ جو پنجے گڑے ہوئے ہیں بچپن سے ہماری اصل میں پرابلم جو ہے نا، وہ لرننگ کی تو اب ہے نہیں، استاد ہمیں چاہیے. اور ہم نے وہی بات میں پھر کہوں گا کہ کیل کبھی نہیں تیرتا، وہ جب لکڑی پہ لگتا ہے تو وہ بھی اس کی برکت سے تیرنا شروع ہو جاتا ہے. واصف صاحب ہیں ہمارے آس پاس استادوں کی جو ہے نا بڑے خوبصورت قسم کی، میرے اللہ تعالیٰ نے خاص کر، میں تو پاکستان کو کہتا ہوں اگر ہم انڈیا کو بھی ساتھ تھوڑا سا ملا لیں تو، مگر یہاں پہ جو ہمارے پاس صوفیہ حضرات ہیں، جن کی کتابیں ہیں، جن کے لیکچرز ہیں ہمارے پاس، وہ ہمارے پاس تو اتنی سیدھا صراط مستقیم تک ہمارے لیے وہ بنے ہوئے کیٹ آئیز کہ یہ صراط مستقیم ہے، اس پہ جاؤ گے تو فلاح پاؤ گے. آپ استاد اچھا کر لیں، اور آپ کے پاس جو بھی آپ کے رویے پہ کوئی اتار چڑھا ہوا ہے تو آپ یہ بس سوچ لیں کہ میری جگہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، جو وہ کرتے وہ ہمیں کرنا چاہیے، چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ جی، صحیح سبحان اللہ جی، بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی جی انہوں نے. اور وہ جو راز کی بات ہے وہ آج کافی حد تک کھلی بھی ہے مقصد انسانیت کے حوالے سے. تو اور کوئی سوال یہ آپ کے بالکل ہیں؟ سوال ہے کہ ڈاکٹر شہیر آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ ہم لوگ یہ راز کی باتیں، سوال میرا پھر وہی ہے کہ امپلیمنٹیشن کیسے کرنا ہے. ہم قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، ہم اولیاء اللہ کو بھی مانگتے ہیں، ہم رسول خدا کی سنت کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن جہاں پر امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے ہم تو حساب کتاب میں پڑھے ہوئے ہیں. وہ ہمارے ساتھ کرے گا تو ہم کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہی رمضان المبارک کے چند روزے ہم بڑے مسلمان بھی ہو گئے، لیکن جیسے جیسے اب ایک عادت بنتی جا رہی ہے روزہ رکھنے کی، ہم اپنی روٹین میں واپس آتے جا رہے ہیں. ڈاکٹر شہیر، یہ ہمارا سب سے بڑا چاند رات مسئلہ کو یا سب کسی برابر ہو بھی جائیں گے، ہے نا؟ قوم و ملت یا امت کا بڑا مسئلہ یہ ہو سکتا ہے ہاں کہ جس کو مانتے ہیں اس پہ مرتے نہیں ہیں. صحیح. کھانے کو مانتے ہیں نا کہ لذیذ ہے تو اس پہ مر بھی مٹتے ہیں. ہم جس کو مانے بیٹھے ہیں اس پہ مرتے نہیں ہیں، اس پہ جان دے کر دکھائیں تبھی تو دنیا نام لے گی. تو اصل میں ماننے میں اور منوا جانے میں بڑا فرق ہے، اور یہی فرق ایک عام آدمی اور اللہ کے ولی کا ہے. دارین خاک، رومی نے کہا تھا کہ یہ جو جسم ہے خاک کا پتلا، دارین خاک، دارین خاک، دارین مزرائے پاک، بجز مہر، بجز عشق،
दिगर तुखम न कौरम, ये जो तू खेती लिए फिरता है, जिस्मानी खेती जिसके अंदर बीज डालता, नफक, निफाक, हसद, बुग़्ज़, इनाद, कीने के, इसमें जरा थोड़ा सा छिड़काव मेहर और इश्क का तो करके देख, वाह। फिर देख कि ये खेती वीरान से आबाद कैसे होती है। वाह वाह तो हमारी वाह वाह सरिश्त के अंदर जो छुपा हुआ खजाना है वो मेहर और इश्क का है। वाह। तभी तो वो डॉक्टर साहब तमाम माजरत, औलिया और मशाइख। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त इख्तिताम को पहुंच रहा है। माजरत, बातें मैंने हमारे आपकी पास बात काटी, बहुत सारी लेकिन थी जी करने जी वाली, बिल्कुल लेकिन वक्त की इजाजत क्या चाहनी देनी। होगी। जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया एजाज अहमद खान साहब, आपका जी, भी बिस्मिल्लाह। ट्रांसमिशन में शामिल होने के लिए। डॉक्टर शहीर, आपका बहुत शुक्रिया। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होने वाली है। जाते जाते नाते रसूल मकबूल, अनवार साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो, आस्ताने पे तेरे सर हो, अजल्लाई हो, आस्ताने पे तेरे सर हो, अजल्लाई हो, फिर तो ऐ जाने जहां